اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور میرے دوستوں، آج آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے گھر کے اندر غربت اور تنگ دستی کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ جن کے گھروں کے اندر غربت ہے، مال کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، گاڑی نہیں، گھر نہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں، صحت کے لیے کوئی اچھی غذا نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ان کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دو ایسے مبارک اسم ہیں جو گھر کے اندر بیوی یا میری بہن پڑھ لے گی تو اس گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنا رزق آئے گا کہ سارے محلے والے حیران رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر رات سونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ اگر آپ میرے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر والے تو الگ، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق کہاں سے دے دیا ہے، اتنا مال کہاں سے دے دیا ہے۔ بڑی یہ عجیب بات ہوگی، لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہیں، بیویاں گھر کا سکون ہوتی ہیں، گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ اکثر ان گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، مال کی کمی ہو جاتی ہے۔ جن کے گھروں میں ان کی بیویاں خوش نہیں ہوتی، اکثر خامد ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کو مارتے پیٹتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ خود تو وہ اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو اچھی غذا میسر نہیں ہونے دیتے، ان کو اچھا پہناتے نہیں۔ تو اس لیے بھائیوں اور دوستوں، آپ کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے گھر کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی خوش ہو اور رات کو یہ دو اللہ کے مبارک اسم پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ وہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا رزق آپ کو ملے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، گھر کے اندر یہ وظیفہ، یہ عمل کر لو، انشاءاللہ گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا۔ دوستو، میاں بیوی کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب سارا دن کوئی بندہ مزدوری کر کے آتا ہے، گھر والا کام کاج کر کے آتا ہے، تو آگے بیوی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی چیز کہیں پڑی ہوتی ہے، کوئی برتن کہیں پڑا ہوتا ہے، بیوی کے بال بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ جب خامد گھر کے اندر آتا ہے تو پھر وہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً بول پڑتے ہیں، لیکن کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بیوی کو اپنے خامد کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے گھر خراب ہو جاتے ہیں، چلتے نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خامد گھر آئے تو بیوی کو اچھا لباس اور اچھا تیار ہو کر خوبصورت بن کر پیش ہونا چاہیے، تاکہ وہ آئے اور ذہنی طور پر ریلیکس ہو جائے، پرسکون ہو جائے، گھر کے اندر امن آ جائے، سکون ہو تو وہ خوش ہوگا۔ دوستو، اللہ کی ذات اس کے اوپر پھر اتنا کرم کرے گی، گھر کے اوپر اتنا کرم کرے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو اتنا رزق ملے گا، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنی خوشیاں دے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ دوستو، میاں بیوی کا تعلق اچھا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس گھر کے اندر امن اور سکون نازل کرو، جاؤ رحمت برساؤ، جاؤ سلامتی برساؤ، جاؤ برکتیں نازل کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو رات کو جب سب لوگ سوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو بڑا شیطان کہتا ہے کہ بتاؤ
آج تم لوگوں نے کیا کیا کیا؟ تو ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا ہے، پہلے وہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑا اچھا تعلق تھا، لیکن میں نے محنت کی، ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو شیطان کہتا ہے شاباش، تم نے بہت بڑا کام کر دیا، تم آج اس قابل ہو کہ میری کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ دوستو، کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں اور دوستو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے۔ اس لیے اس موذی گناہ سے دوستو بچ جاؤ، گھر کے اندر محبت اور پیار لے کر آؤ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ کو اتنی مال و دولت دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو نئے لوگ میرے چینل پر آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ دوستو، مقصد دنیا کو فائدہ پہنچانا، گھروں کے اندر امن لے کر آنا ہے، گھروں کے اندر اللہ کا دین لے کر آنا ہے، گھروں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بحال کرنا ہے۔ صرف یہ مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ مقصد قبول فرمائے۔ اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے دو اسم ہیں، دو بہت ہی مبارک اسم ہیں، ایک ذاتی نام ہے اور دوسرا صفاتی نام ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا نافع یا اللہ، یا نافع یا اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے بہنوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جو میری بات خامن سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھا دیں، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ 101 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ آپ نے یا نافع یا اللہ، یا نافع یا اللہ پڑھنا ہے۔ ایک اور بات کہ آپ اپنے خاص دنوں میں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بس آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میری بہنوں، میرے بیٹیوں، ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق اللہ کی ذات دینا شروع کر دے گی کہ جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ گھر کے اندر انشاءاللہ خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سب دوست، آپ کے احباب، رشتہ دار آپ کے حالات کی تبدیلی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ اللہ کے بڑے ہی مبارک اسم ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، ان کے اندر بڑا نور اور کمال ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے یہ دو اسم ہیں، ایک ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کی طاقت کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری بہنوں، بیٹیوں، اس کو لازمی کر لینا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام رشتہ داروں میں، خاندان میں، دوست احباب میں، فیملیز میں اس وظیفے کو لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ ہر گھر کے اندر خوشیاں اللہ تعالیٰ لائے، گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو، گھر کے اندر امن ہو، ہر انسان کا اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی زندگی خوش و خرم گزار سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر یہ عمل کرو۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بیویوں پر سختی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ عورت کو میں نے پسلی سے پیدا کیا، اس کو تم محبت سے تو ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ سختی یا ٹوٹنے سے کیا مراد ہے
کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، آپس میں ناچاکی ہو جائے گی اور نوبت طلاق تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے اندر ایسی مٹھاس پیدا کرو کہ جس سے بیوی خوش ہو جائے، اس کے مطابق آپ بھی چلو تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا کام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ آپ بیوی کے نیچے لگ گئے ہو تو یہ غلط بات ہے۔ لوگوں کی ان باتوں کو کبھی کان پہ نہ دھرو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کے حالات بہت تیزی سے بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا، رزق اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں آپ ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔